اب ہوا کیا، یہ پرانی ٹریڈیشن، انہوں نے سارے افسر بدل دیے. پہلے جرنیل جو اس کا انچارج تھا شکیل، جنرل شکیل، اس کو فوج میں واپس بھیج دیا. اچھا اس پر انہوں نے محکمے نے کارروائی بھی کر لی. اب جتنے انکوائری افسر ہیں وہ بدل دیے. پہلے بیٹے پر حج کرپشن کا الزام تھا، اس وقت سارے افسر بدل دیے تھے. ایک نہیں پوری سٹوری چھپی ہوئی صاحب، پوری کہانی کہ کس طرح نشہ آور کیمیکل کوٹا کیس کے تمام تفتیشی افسران تبدیل کر دیے گئے. کر لو کیا کرنا ہے. ایک اخبار نے لگایا جی کہ ایفیڈرین کیس میں وزارت قانون نے کہا کہ سپریم کورٹ میں اپیل جو کی گئی وہ غیر قانونی ہے. یعنی کہ بحثیں تو اب شروع ہو گئی ہیں، لیکن صاحب بات بڑی سمپل ہے. آپ کے پاس اگر کوئی کیس نہیں ہوتا، کوئی الزام لگاتا ہے، اس کو غلط ثابت کریں کورٹ میں، نہ یہ کہ تفتیشی افسروں کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دیں اور ان کا تبادلے کر دیں اور کہیں یہ ہمارا اختیار ہے، ہم جس کو چاہے تبدیل کر دیں، اور روٹین کے تبادلے ہیں. روٹین آپ کو اس وقت یاد آتی ہے جب سر پہ پڑتی ہے جی، اس وقت روٹین یاد آتی ہے. تو یہ سارے معاملات غالباً تفتیشناک ہیں. ایک دوائی جو کہ بہت کم مقدار میں ان دو کمپنیوں کو اگر استعمال کرتے تھے تو اس سے کئی گنا زیادہ فراہم کر دی گئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ بلیک مارکیٹ میں وہ نشے کی دوائی کے طور پر استعمال کی جائے گی. منشیات کا فروغ ہوگا کہ آپ اپنی قیادت سے اس بات کی تمید کر سکتے ہیں، توقع کر سکتے ہیں کہ منشیات کے فروغ کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، پیسہ تو بہت ہوگا اس میں. لوگوں نے اندازہ لگا کے یہ ماہرین نے بتایا تھا کہ کتنے ارب روپے اس پہ فائدہ ہوا ہوگا. اور کہنے کو تو یہ تھا کہ کوٹا دے دیں ذرا اس کو، اس دو کمپنیوں کو. اور کمپنیوں کو بچارے جو انہوں نے کوٹا لے کے انہوں نے بیچا ہوگا، انہوں نے بیچا ہوگا، پتہ نہیں کس کس کا حصہ ہوگا. لمبا مال تھا اس میں جی. آج اس کیس کو مختلف اخباروں نے مختلف طرح سے دیا ہے اور سپریم کورٹ اس پہ خاموش ہے. ابھی دیکھیں نیکسٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے جی. بڑا سٹیپ ہوتا ہے. یہ جتنے سکینڈل ہیں اور ان سکینڈلوں کو یہ کہہ کے بچنا کہ یہ استثناء ہے، یہ کہہ کے بچنے کی کوشش کرنا کہ ہم نے تبادلہ کر دیا ہے، فلاں کو گلگت بلتستان بھیج دیا، وہ اب آ نہیں سکتا واپس، فلاں کو ہم نے یہ کر دیا ہے. یہ طریقے جو ہے نا، یہ ہیلے ہتھ کنڈے جو ہیں، یہ زیادہ چلتے نہیں ہیں جمہوری دور میں، جمہوری معاشروں میں. آپ کو سپریم کورٹ نے اب ایک اور بھی پرویز مشرف کا انہوں نے کہا جی اب بلائیں کوئی نہیں، وہ مفرور ملزم ہے، آ کے پیش ہو اور گواہی دے آئے گا تو ہم اس پہ بات کریں گے، ورنہ ظاہر ہے کہ یک طرفہ مقدمہ چلے گا. پرویز مشرف تو پتہ نہیں کیا اینٹے ٹھنٹے تھے آدمی ہے، کوئی ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں. میں آؤں گا پاکستان، آؤں گا، میں نے کیا کیا ہے. اب آپ کو دکھاؤ ذرا پاکستان میں مارچ میں آ رہے کیا ہے، بیٹھے ہوئے جن محلات میں اللہ تللے کر رہے ہو سب کو پتہ ہے کون. عجیب معاملات ہے جی ہمارے فورن معاملات بھی، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے، کہاں سپورٹ کر رہا ہے، کس ملک کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. اور عجیب ملک بن گیا جی کہ ہمارے لوگوں کو جو ہمیں مطلوب ہونے چاہیے تھے ان کو غیر ملکوں میں جو ہے نا پناہیں ملتی ہیں اور ان کے پیچھے پشت پناہی بھی انہیں حاصل ہوتی ہے. اور کوئی تو ہماری سرحدوں کے قریب ہی آ کے بیٹھے رہتے ہیں اور عیاشی کرتے رہتے ہیں، رابطہ بھی رہتا ہے، لوگوں کو بلاتے بھی رہتے ہیں اور لوگ بھی آتے رہتے ہیں جی. بہرحال ایک بڑا واقعہ یہ جی. لیکن یہ ایک اور تشویشناک بات، وہ جو تودا گر گیا ہے برف کا اور اس کے نیچے ہمارے فوجی دب گئے ہیں. 124-25 کا مطلب جیسا کہ میں بتاتا ہوں کہ ایک پلٹون ہے، پلٹن ہے، ایک کمپنی ہے پوری. پلٹون تو خیر 6-7 کی ہوتی ہے، 115-20 سے لے کر 130-35 تک یہ پلٹون ہی ایک کمپنی ہو سکتی ہے. وہ اس کی زد میں آئی ہے اور اس علاقے میں رہنے والے بھی بتاتے ہیں کہ بھی یہاں عرصہ سے ہم لوگ مکین ہوا نہیں کرتا جی. وہ برف کا طوفان جب چلتا ہے تو اپنے ساتھ سب کچھ، وہ ایسا ہی طوفان ایک طرح کا آیا اور شاید 60 فٹ نیچے وہ لوگ دب گئے ہیں جی. امدادی ٹیمیں امریکہ سے بھی آئی ہیں جی. امدادی ٹیمیں جو ہیں وہ شاید جرمن کی پہنچی ہیں، برطانیہ کی پہنچی ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا کیا نازک سیٹلائٹ سے اس کی تصویریں بھی آئی ہیں. لیکن اتنے نیچے لوگ، اور برفباری اور تیز ہو گئی جی، وہاں تک پہنچنا مشکل ہو گیا. اتنے نیچے جا کے انہیں نکالنا جو آسان کام نہیں. لیکن اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا فوجی، ہمارا سپاہی کہاں بیٹھا ہوا وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے بیٹھا ہوا. سیاچن کا مسئلہ جہاں گھاس بھی نہیں اگتی بقول ضیاء الحق کے، اور جو ایک یعنی کہ خیالی لائن تھی کہ یوں یہ چین کی سرحد تک جاتی ہے، وہاں ایک رات ایک دن آ کے انہوں نے قبضہ کیا انڈین نے، اور اس کو خالی کرانا بھی آسان نہیں ہے. اگرچہ اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیا ان کو، یہ ٹھیک ہے. لیکن ایک پوری اتنی بلندی پہ 15,000-16,000 فٹ کی بلندی پہ -20 ڈگری ٹیمپریچر جہاں اس وقت، وہاں ہمارے سپاہی بھی اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں. وردی میں کسی نے آج لکھا بھی ہے کہ وردی میں مرنے والا شہید ہوتا ہے تو غازی جنہیں شہادت نصیب ہوئی ہوگی
اللہ کے ہاں تو ان کا مرتبہ بہت بلند ہے اور پاکستانیوں کی نظر میں بھی بہت بلند ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے یقیناً تشویش کا بات باعث بنتا ہے جی۔ بلوچستان میں جی بازار میں گولیاں چلا دی گئیں، وہاں بھی یہ واقعہ ہوا ہے۔ اودیشہ تربت میں وہاں بس پر فائرنگ کر دی گئی ہے۔ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں کہ آپ چن چن کر اس میں فلاں فرقے کے لوگ ہیں، فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، فلاں علاقے کے لوگ ہیں، ان کو پکڑو، ان کو مارو، یہ تو بہت ہی افسوسناک واقعات ہیں۔ گلگت بلتستان میں یہی ہوا، بلوچستان میں یہی ہوا، یہ کون کرا رہا ہے؟ اس ملک میں تو اس طرح کا رجحان موجود نہیں تھا۔ کس نے اکسایا ہے؟ کون کرا رہا ہے؟ کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ تو طالبان نہیں ہے، یہ تو کچھ اور فورسز ہیں جو سارا کام کر رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کو دیکھنا بھی بہت ضروری ہے جی۔ ایک اور خبر ہے جی، پروفیسر خلیل چشتی جو کہ پاکستانی کوئی 20 سال سے انڈیا کی قید میں ہے، بیسیکلی وائرولوجسٹ ہے جہاں تک مجھے علم ہے ان کا۔ وائرولوجی وائرس کا علم ہوتا ہے، یہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، پھر لندن چلے گئے، جدہ وغیرہ چلے گئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ارادہ تھا کہ سکون کی زندگی گزاریں گے، کہ وہ اپنے والدہ، بیمار والدہ کو ملنے کے لیے انڈیا گئے، اجمیر میں رہتی تھی وہ، ان کو ملے۔ وہاں کوئی شادی تھی، شادی میں کچھ جھگڑا ہو گیا اور ایک آدمی مارا گیا، الزام ان پہ ڈال دیا گیا، اور ان کو ڈال کر 10 سال تو مقدمہ ہی چلتا رہا جی، ان کو جانے پر پابندی لگا دی گئی، پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا جی۔ اب میرا کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے ان کی درخواست کی تھی تو ان کو رہا کیا ہے، لیکن ابھی اجمیر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اجمیر چھوڑ کر پاکستان آنے کی اجازت نہیں ہے، مقدمہ ہے۔ اس طرح پتہ نہیں کتنے قیدی ان کے ہماری قید میں ہوں گے، اور ان کے قیدی ہماری قید میں، ہمارے قیدی ان کی قید میں، کتنے لوگ ہوں گے جی۔ ان مقدمات کو، ان حوالوں سے ہم تو ایسے یہ کرتے، دونوں ملک یہ کرتے ہیں کہ جو فشرمین ایک دوسرے کے پانیوں سے کراس کر کے آتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، پھر ان کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ چھوڑتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ ماہی گیر نہیں ہیں، یہ جاسوس ہیں اور جاسوسی کے لیے آئے تھے، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس طرح کے جو ایسے سرحد پار کر کے بھی آ جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، پھر جا نہیں پاتے، لیکن جو باقاعدہ وزٹ ویزا پر یا کسی بات پہ وہاں جاتے ہیں اور کسی مقدمے میں مطلوب ہو جاتے ہیں، انہیں پکڑ لیا جاتا ہے، پتہ نہیں ان کو کیا خیال آیا ہوگا کہ یہ سائنسدان ہے، وائرولوجسٹ ہے، کس منصوبے کے تحت آیا ہے، کیوں آیا ہے، کس لیے آیا جی۔ بس یہ خبریں جی۔ ایک خبر اور بھی ہے، چپکے سے ایک اخبار میں ہے کہ برطانیہ کے ایک بینک میں کچھ پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کچھ پاؤنڈ ہمارے، کوئی پتہ نہیں چل رہا کس کا، اور ہمارے سینئر سفارتکار نکلوانا چاہتے ہیں پیسہ، اور پہلے سفیروں کے نام پر ہے، کیوں؟ اور ان کو صدر صاحب کی شید بات بھی حاصل ہے کہ نکالا جائے، کتنا ملے گا، لا فرم کے بھی لیے، شاید وہ وہاں امبیسی کی تزئین وغیرہ کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ پیسہ ہے کیا جی؟ بات تو کھل کے آنی چاہیے نا، اور کتنا کہاں جائے گا، کیوں کر نہیں جائے گا، کوئی سیکرٹ فنڈ ہے کیا ہے؟ اور سیکرٹ فنڈ پوچھ رہے ہیں حقانی صاحب نے کہاں استعمال کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی سیکرٹ فنڈ ہو جو ان لوگوں نے اپنے اپنے ناموں پہ یا کچھ اکاؤنٹ میں منتقل، وہ پتہ نہیں کیا ہے، کوئی صورت ہے وہاں کہ ہمارا پیسہ پھنسا ہوا ہے۔ بہرحال اسی کے ساتھ لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔